بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے یورپ اور برطانیہ کے تمام عیسائی حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ دوستو، وہ شخصیت عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، شکست۔ دوستو، 11ویں صدی کے آخر 1091 سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی کے آخر 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس کی اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے جنگ میں مصروف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کے دور میں مسلم افواج کے ایک عظیم رہنما تھے۔ وہ ایک جنگجو بادشاہ کے طور پر مشہور تھے جو جنگ میں تو سخت اور فتح کے بعد اپنے دشمنوں سے رحمدلی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے مسلم علاقوں کو متحد کیا اور یروشلم کے مقدس شہر سے صلیبیوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، 1138 میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اب شمالی عراق کا حصہ ہے اور صدام حسین کی جائے پیدائش ہے۔ موصل اور دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پروان چڑھے۔ انہوں نے ریاضی، قانون اور سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کی اور خاص طور پر قرآن کریم کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ مذہبی معاملات میں مخلص دلچسپی رکھتے تھے اور فوجی معاملات میں بھی تیزی سے ملوث تھے۔ وہ دمشق کے امیر نور الدین کی طرف سے جنگ اور سیاست میں مصروف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 14 برس کی عمر میں شادی کی اور ابتدائی عمر سے ہی قرآن کریم کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کی۔ ساری زندگی وہ مادی اشیاء کے ساتھ سخاوت کرتے رہے اور غریبوں کو دولت دینے کو ترجیح دیتے۔ جب ان کی بیوی نے کپڑے خریدنے کے لیے پیسوں کی کمی پر ان سے شکوہ کیا تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاس اور نہیں ہے، میرے پاس جو مال ہے اس کا میں مسلمانوں کی طرف سے نگہبان ہوں اور بس میں ان کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا اور آپ کی خاطر جہنم کی آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ 1171 میں صلاح الدین ایوبی نے نور الدین کی طرف سے مصر پر کنٹرول حاصل کرنے میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنی مہارت کو مردوں کے متاثر کن رہنما کے طور پر ثابت کیا، یہاں تک کہ ان کی فوج کی تعداد بھی کم تھی۔ 3 سال بعد نور الدین صلاح الدین کو مصر اور شام دونوں کا حکمران چھوڑ کر وفات پا گئے۔ دمشق کی بنیاد پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مختلف خطوں کو متحد قوت میں اکٹھا کیا۔ وہ اقتدار برقرار رکھنے میں سخت اور بے رحم تھے۔ انہوں نے عربوں کے غیر جانبدار رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے زبردست فوجی اور سیاسی مہارت کا استعمال کیا۔ قائد بننے پر انہوں نے اسلامی عقیدت سے وابستگی کا عام عوامی اعلان بھی کیا۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد انہوں نے مغربی حمایت یافتہ عیسائی قوتوں کی طرف سے لاحق خطرے کا رخ کیا جو اکثر ان کی عوام اور فوجوں کو نقصان پہنچاتی تھیں۔ عیسائی افواج انطاکیہ، یروشلم اور طرابلس میں مقیم تھیں۔ 1177 تک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسی فوج تشکیل دے چکے تھے جو صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صلیبیوں نے پہلی جنگ کے بعد یروشلم پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ان کا قبضہ اور وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی۔ معاملات کو بدتر بنانے کے لیے یروشلم کے عیسائی انطاکیہ کے شہزادے رینالڈ کے ماتحت مکہ اور مدینہ جانے والے مسلمان حاجیوں کو ہراساں کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مسیحی صلیبیوں کے ساتھ پہلی بڑی جنگ بیٹل آف ماؤنٹ گزرٹ 1177 میں ہوئی، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی 26,000 کی بڑی فوج رکھنے کے باوجود اپنے سے نسبتاً چھوٹی صلیبی قوت سے ہار گئے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ شکست ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ اس شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ایک اچھی اور لڑاکا فوج میں تبدیل کیا۔ معمولی جھڑپوں اور مختصر صلح کے بعد 1178 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف اپنے جہاد کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہوں نے کامیاب حملے کیے اور صلیبی محل کو مسمار کر دیا۔ سن 1187 تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابی اور قیادت نے مزید پیروکاروں اور سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوج کی قیادت کرنے میں کامیاب رہے اور جنگ حطین میں ان کی فوج نے گھیراؤ کیا اور پھر عیسائی فوج کو تباہ کر دیا۔ اس بھاری فتح نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی سلطنت، ایکڑ، بیروت، ناصری اور ایمسکلون کا دعویٰ کرنے کا حقدار بنا دیا۔
2 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کے ماتحت بیت المقدس شہر پر عیسائی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور اپنی فتح مکمل کی۔ ان کے ہتھیار ڈالنے سے شہر پر صلیبی قبضے کے 88 سال مکمل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمان حجاج کو ہراساں کرنے والے بدبخت رونالڈ کو ذاتی طور پر میدان جنگ میں سر قلم کر دیا۔ مسلمان شہریوں کو قتل کرنے والے صلیبیوں کی سابقہ یادوں کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ تجارت کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے فاتح بن چکے تھے اور ان کی اس کامیابی پر پوری عرب دنیا سے مبارکبادیں ملنے لگیں، اور یہ خبر جب یورپ کے صلیبیوں کے پاس پہنچی تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا اور انہوں نے نئی صلیبی جنگوں کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح یروشلم کی خبر جو ہی پھیلی تو انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے نئی صلیبی جنگ شروع کر دی۔ وہ 1191 میں پاک سرزمین پر پہنچا اور ایکڑ شہر جو کہ حالیہ اسرائیل کا حصہ ہے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بحیرہ روم کے ایک قدیم ساحلی شہر ارسلف کے ایک معرکہ میں جزوی طور پر شکست دی، لیکن اس کے دوران فوجیں تھک گئی تھیں تو ایک عارضی صلح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ابھی یروشلم میں عیسائیوں کو حج اور عمرہ کی اجازت دے کر اپنی شجاعت کا مظاہرہ ہی کیا، لیکن اس کے باوجود رچرڈ دی لائن ہارٹ یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا اور آخر میں وہ کامیاب ہوئے بغیر یورپ واپس چلا گیا۔ رچرڈ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کبھی ملا تو نہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی کے ساتھ اپنے رابطوں کے ذریعے رچرڈ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احترام اور معترف ہونے کے لیے آیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقار، ہمت اور مہم جوئی کی تعریف کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کے احترام میں فراغ دلی دکھائی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عقیدت مند سنی مسلمان تھا جس نے عربوں کے لیے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا، لیکن اس کا نام پورے یورپ میں بھی عزت و احترام سے لیا جاتا تھا، جو کہ قرون وسطیٰ میں ایک مسلمان کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ مقدس سرزمین سے بادشاہ رچرڈ کے دستے کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو شدید بخار سے انتقال کر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر، باہمت، سخی مہم جوئی کے ماہر اور ایک متاثر کن رہنما تھے۔ دوستوں، آج کے مسلمان دنیا کو بھی ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔